Assalamu alaikum ji. My name is Maham Naveed and I'm the chair for international law at the Islamabad Policy Research Institute. Today we're joined with Mr. Ahmed Bilal Sufi, who needs no introduction. He's the pioneer of international legal research in Pakistan and one of the most prominent international law lawyers that Pakistan has to offer. Assalamu alaikum sir, thank you so much for joining us. ہمیں پتہ ہے آپ کا اسکیجول بہت بزی ہے, particularly now with the Indus Waters Treaty and you advising multiple stakeholders on the issue as well. So sir, we're here to talk about and لوگوں کو تھوڑی کلیئرٹی بھی دینے کے لیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. سب سے پہلے تو سر مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک بائی لیٹرل ہسٹورک واٹر شیئرنگ ارینجمنٹ تھا بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, can India unilaterally hold this treaty in abeyance? Because ایک تو the word in abeyance is not found anywhere in the treaty. پھر abeyance کا مطلب کیا ہے؟ Does it mean کہ وہ suspend ہو گئی ہے? Does it mean کہ وہ terminate ہو گئی ہے؟ ایسا unilateral action کوئی country لے بھی سکتی ہے یا نہیں لے سکتی؟ اور اس unilateral action کا legal impact کیا ہے؟ یہ دیکھیے, جو لیگل امپیکٹ ہے سب سے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. بیکاز کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس کا اٹ ول ٹرانسلیٹ آن گراؤنڈ کچھ ٹائم لگے گا, ابھی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, پانی کو تو روک نہیں سکتے, اٹ ول کنٹینیو ٹو فلو. دیکھیے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے ساتھ والا گھر ہے, آپ ایک دم اور آپ اس پر کلیم کرتے رہتے ہیں اوکیجنلی, آپ کہتے ہیں اس میں تمہارے خلاف کیس کروں گا, یہ میری جگہ ہے. ایک دن آپ کھڑے ہو کے اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہاری رجسٹری آج سے نہیں مانتا, میرے نزدیک تم اللیگلی بیٹھے ہو, اب میں جب چاہوں گا قبضہ کروں گا, لیکن آج میرا نہیں ہے, میں 4 دن بعد, 2 ہفتے بعد, 4 مہینے بعد. اب آپ نے تو دوسرے کو انسیکیورٹی کے فریم ورک میں لے آئے نا, اب تو وہ انگزائٹی موڈ میں چلا گیا. لوور رائپیرین بائی ڈیفینیشن انڈر انٹرنیشنل لا, انڈر واٹر لا فریم ورک, ایک انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے. اس کا نام ہی ہے لوور رائپیرین انگزائٹی. یعنی کہ ہر لوور رائپیرین دنیا میں اس کو ایک ٹینٹیٹیونیس, انسیکیورٹی ہوتی ہے. اس لیے جتنی بھی یہ گلوبل ٹریٹیز ہیں اسٹیٹ پریکٹس میں بٹوین اپر اینڈ لوور رائپیرین, ان میں ٹرمینیشن کلازز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں, اور ان کو ایک خاص سینکٹیٹی دی جاتی ہے جو باقی انٹرنیشنل لا کی ٹریٹی سے ناچ ابو ہے. اور یہ سینکٹیٹی باؤنڈری ٹریٹیز کو دی جاتی ہے, اور ان ٹریٹیز کو جو واٹر شیئرنگ کرواتی ہیں. اور چاہے کانفلکٹس ہوں, چاہے حالات کتنے خراب ہوں, ڈپلومیٹک ریلیشن کتنے ہی برے ہوں, ان ٹریٹیز کو, دونوں کو, باؤنڈری ٹریٹی کو بھی نہیں چھیڑا جاتا, اور جو واٹر شیئرنگ والی اس کو بھی, بیکاز اس کا تعلق رائٹ ٹو فوڈ سے ہے, رائٹ ٹو لائف سے ہے. اب اس تناظر میں آپ ذرا اس ٹریٹی کا جائزہ لیں جس میں چند مین پروویژنز ہیں, باقی اس کے نیکسچرز ہیں. جب اس کی نیگوسیشنز ہوئی اور ورلڈ بینک اس کو سپروائز کر رہا تھا یا اس کو آرگنائز, کئی سال ہوتے ہیں, کئی سال کی نیگوسیشنز میں یہ طے کیا گیا باضابطہ انفارمڈ ڈیسیژن کہ اس کو یونیلیٹرلی کوئی اس پہ اثر انداز نہ ہو سکے کسی طور پر. آرٹیکل 12 جو یہ آرٹیکل 12 بالکل سے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ملک یا دونوں ملک کہیں کہیں اپنے دیور موونگ ٹو دیئر ڈس ایڈوانٹیج. اب 6 دریا آگے 6 دریا آ رہے, 3 دریا ایک ملک دوسرے کو دے رہا اور کہہ رہا ہے کہ تم اس میں اپنا میکینزم بنا لو اوور اے پیریڈ آف 2-3 ڈیکیڈز, اور پھر تم پانی ڈائیورٹ کر دینا. بالکل اس نے کر لیا, سارا پانی اس نے 3 دریاؤں کا لے لی. اب وہ کہتا ہے میں اس ٹریٹی سے ایگزٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی کہ آپ کو انیکویٹی کی سمجھ آتی ہے, اور آپ کو ریزن سمجھ آتا ہے کیوں نیگوشیٹرز نے یہ چوز کیا کہ اس میں نہ سسپینشن کلاز ہوگا, نہ ٹرمینیشن کلاز ہوگا, نہ ودرال کلاز ہوگا. ابینس تو ہوگا ہی نہیں. آج کل کی جو ٹریٹیز ہیں اس میں کئی میں ٹرمینیشن کلازز بھی ہوتے ہیں, ودرال کلازز بھی ہوتے ہیں. اب آپ نان پرولیفریشن ٹریٹی یاد کیجئے, NPT, اس میں ودرال کلاز موجود ہے کہ 6 مہینے کا نوٹس دے کے ایک ریاست ایگزٹ کر سکتی ہے, اس کے دیٹ از نیگوشیٹڈ ڈیلیبریٹلی. اس میں نیگوسیشنز میں یہ چیز omit کی گئی. یہ اسی زمانے کی ٹائم فریم کی ٹریٹی ہے جب وہ ہوئی تھی. اور سر وہ ملٹی لیٹرل ہے, بائی لیٹرل ہے, وہ بھی اس کے اندر وہ بھی ہے, لیکن جو بیسک ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ واٹر کی ٹریٹی ہے, اس میں ایک سیٹ آف ایک ملک جو ہے وہ اٹ از موونگ ٹو اٹس ڈس ایڈوانٹیج. اب جو ڈس ایڈوانٹیج انکر کر لے اور اس کے بعد آپ کہیں جی تھینک یو ویری مچ, ہم تو اس سے ایگزٹ کریں, آپ 3 دریاؤں کے ساتھ گزارا کریں, ٹھیک ہے, اور اس پہ بھی بلکہ ہم دیکھیں گے کہ وہ پانی آپ تک جائے گا کہ نہیں جائے گا. تو آبویسلی اس لیے اس پہ کوئی پروویژن نہیں ہے. سو میری رائے میں جو ہولڈنگ ان ابینس کا انہوں نے الفاظ استعمال کیے, یہ ایکسٹرینیس ہیں ٹو دا ٹریٹی, یہ ایکسٹرینیس ہیں ٹو انٹرنیشنل لا, اینڈ دے ایٹ دا سیم ٹائم کانسٹیٹیوٹ وائلیشن آف انٹرنیشنل لا which has been settled in customary norm between upper and lower riparian. So treaty legally speaking is intact,
پاکستان اس ٹریٹی کی بنیاد پہ ریلائی اپون کر کے جو بھی ایکشن کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. سر تو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ بیکاز ایسا یونیلیٹرل ایکشن ٹریٹی کو ٹرمینیٹ یا سسپینڈ نہیں کر سکتی, تو اگر انڈیا اسٹاپس ابائڈنگ بائی دا ٹریٹی تو وہ ایک پرپیچول بریچ کی طرح ہو جائے گا. اٹ ول گو انٹو بریچ آف اے لیگلی ویلڈ obligation. So we should present our case to global community at a diplomatic level کہ یہ perpetual breach کی موڈ میں آ گئے جو میلافیڈی ہے. نارملی تو آپ پیکٹا نان سرونڈا ہم سب نے پڑھا ہوا ہے کہ جب آپ کسی ٹریٹی کو نوئنگلی سائن کرتے ہیں تو اس نیت سے کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو اوبے کرنا ہے, اس کو یو آر سیٹلنگ اے لا بٹوین ٹو پارٹیز when you are doing any contract and a treaty. Now that law will govern that relationship and that subject matter. اب اس سے آپ کہتے ہیں جی میں تو اس کو مان ہی نہیں رہا اور کوئی پروویژن نہیں ہے, تو اس لیے آپ خود بریچ میں چلے گئے آف دیٹ ٹریٹی. دیٹ شوڈ بی پاکستان's case before global forum. سر آن دیٹ لیول کہ آپ نے جو سینکٹیٹی آف ٹریٹیز کی بات کی ہے, ون آف دا تھنگز دیٹ انڈیا از الیجنگ پاکستان از دا فیکٹ کہ اینڈ آپ اویئر ہیں اس کانسیپٹ کے گڈ فیتھ انڈر انٹرنیشنل لا, دیٹ آل یور انٹرنیشنل لیگل آبلیگیشنز نیڈ ٹو بی انڈر ٹیکن ان گڈ فیتھ. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے گڈ فیتھ کے انڈر ٹریٹی کے ساتھ ابائڈ نہیں کیا, اور انہوں نے اس کو لنک کیا ہے کراس بارڈر ٹیررزم کے ساتھ. اینڈ ٹیررزم ہیز بین اے کانسٹنٹ ایشو پاکستان اینڈ انڈیا کے درمیان کے اندر. سو میرے اس کے اوپر سے دو کویشچنس ہیں. ایک تو گڈ فیتھ کی کیا پیرامیٹرز ہیں, بیکاز انڈیا نے یہ بار بار ورڈ یوز کیا ہے تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ پاکستان نے کیا گڈ فیتھ کو وائلیٹ کیا, بلکہ انڈیا نے گڈ فیتھ کو وائلیٹ کیا ہے بائی یونیلیٹرلی اسٹیپنگ آؤٹ آف اے ہسٹورک واٹر شیئرنگ ارینجمنٹ. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم بار بار ایک ایشو بنتا ہے, اس کا ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جو گڈ فیتھ ہے اس کا تو مراد یہی ہے کہ آپ پورے خلوص اور نیک نیتی سے کسی ٹریٹی کی ٹرمز کو کمٹ کرتے ہیں اور اس کو کمپلائی وتھ کرتے ہیں. اینڈ نو کنٹری ان دا ورلڈ سیز کہ میں ٹریٹی کو وائلیٹ کرنے جا رہا ہوں, نو کنٹری. بیکاز آپ جو اسٹیٹ کی ڈیفینیشن پولیٹیکل سائنس میں ہے اس میں ایک لیگل ایلیمنٹ یہ ہے کہ دیٹ اینٹی شوڈ بی ایبل ٹو فلفل اٹس انٹرنیشنل آبلیگیشن. دیٹ از این اسینشیل ریکوائرمنٹ آف اسٹیٹ ہوڈ. وہ اسینشیل ریکوائرمنٹ کوئی ریاست نوئنگلی گیو اپ ہی نہیں کرتی. جو ہم کہتے ہیں نا اس نے وائلیٹ کیا ہے وہ عموماً پرسیپشن آف ایڈورسری ہوتا ہے, لیکن یہاں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ہولڈنگ ان ابینس کر رہے ہیں, یعنی کہ نوئنگلی گڈ فیتھ کو ایک طرف رکھ کے ڈیلیبریٹلی کہہ رہے ہیں ہم نے اس پر مزید آپریشن اپنا ہماری سائڈ سے جو ہے ہم نے اس کو ساکت کر دیا یا اس کو ہم نے منجمد کر دیا. دس از آؤٹ رائٹ بریچ آف جسے آپ کہتے ہیں ٹریٹی کا فریم ورک میں آ جاتے ہیں. اب جو آپ نے بات کی کہ جو انہوں نے وجہ بتائی, وجہ انہوں نے بنائی کہ جی پہلگام کا واقعہ ہوا, ایکٹ آف ٹیررزم ہوا, اس کو منسلک کیا ٹریٹی کی ہولڈنگ ان ابینس سے. اب یہ جو کنسیڈریشن ہے دس از ایکسٹرینیس ٹو دا ٹیکسٹ آف دا ٹریٹی, یعنی آپ کسی کنسیڈریشن کی بنیاد پر ٹریٹی کو اٹ از ایکسٹرینیس ٹو, اگر آپ ویانا کنونشن کی اپلیکیشن کو بھی دیکھ لیں تو بھی اٹ از ایکسٹرینیس ٹو دیٹ پروویژن ایز ویل. کوئی وقوع, کوئی ایکٹ آف ٹیررزم, کوئی ایکسیڈنٹ, کوئی ایسا نیچر جو ہے وہ ٹریٹی کی سینکٹیٹی کو افیکٹ نہیں کرتی. دیٹ از دا براڈ پرنسپل دیٹ نیڈس ٹو بی آنرڈ تھرو آؤٹ. اچھا, اور یہ ہم نے دیکھا کہ اب ٹیررزم کو جس پہ یہ ریلائی کر رہے ہیں اس کے لیے پاکستان نے کئی دفعہ ان کو کہا, اور پچھلے واقعات بھی اگر آپ دیکھیں پاکستان نے ایکسٹینڈ کی کوآپریشن. بامبے والے کیس میں پاکستان نے FIR کاٹی اگینسٹ دا ایکیوز فاؤنڈ ان پاکستان. اور جب یہ ریاست کہتی ہے اسٹیٹ بنام لکھوی یا اسٹیٹ بنام فلانا, تو ریاست یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ میری جانب سے یہ شخص ملزم ہے اور میں اس کو ٹرائل میں لے آیا ہوں. اب اس ٹرائل کا جو پروسیس ہے وہ چلے گا, اور جو کوآپریشن مجھے آپ سے چاہیے وہ آپ دیں تاکہ میں اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں. یہ برنگ ہم ٹو جسٹس کے الفاظ ہیں UN سیکیورٹی کاؤنسل کے لا 1373 میں. تو پاکستان نے بامبے ٹرائل میں بھی یہی کیا, لیکن انڈیا کی کوآپریشن اگر آپ یاد کیجئے کہ پاکستان سے لیگل ٹیمز گئیں, کراس ایگزامینیشن نہیں کرنے دیا گیا, ایکسیس نہیں دی گئی, تو لہٰذا اس کا ایڈوانٹیج پھر ڈیفینس کو جاتا ہے. سو جو کراس بارڈر ٹیررزم کے جتنے بھی ہمارے ایونٹس ہیں جس سے ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں پاکستان انڈیا کے ساتھ, اب ہم نے پاکستان نے میوچول لیگل اسسٹنس کا لیگل فریم ورک ڈیولپ کر لیا. پہلے بھی ہم اسے یوز کرتے تھے لیکن اب باقاعدہ اسٹیچو آ گیا ہے. انڈیا میں لیٹر روگیٹری کے لیے ان کے کرمنل پروسیجر کوڈ میں پروویژنز موجود ہیں, یعنی اگر انہیں کوئی FIR کاٹی ہے تو لیگل پروسیس ان کے اپنے قانون کا یہ کہتا ہے کہ وہ MLA کی ریکویسٹ, یعنی کہ ریکویسٹ بھیجیں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ ہم نے یہ فلانے انٹرسیپٹ کیا, فلانے انٹرسیپٹ کی ہے, ہمیں لگتا ہے آپ اس پہ تحقیق کریں, یہی بندہ ہے فلانے آپ کے گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے, تو ہمیں اس تک ایکسیس دیں.
یا اس کو پکڑ کے اس کا بیان لے کے ہم دیں تاکہ ہم ایونچولی تعین کریں کہ اینڈ سو آن. سو پورا پروسیس ہے جو لیگل پروسیس دنیا کے تمام ممالک آپس میں ایسے ہی کرتے ہیں کہ ایکٹ آف ٹیررزم دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن اس کی بنیاد پہ ٹریٹی سسپینڈ نہیں کی جاتی. تو میرا خیال ہے یہ جو میکینزم ہے انڈیا اور پاکستان کا, پھر ایک سارک کنونشن بھی ہے آن لا انفورسمنٹ کی کوآپریشن کی بابت, تو 2-3 میکینزمز ہیں, اور اس کے ٹاپ آف دیٹ آپ کے پاس سیکیورٹی کاؤنسل 1373 کی ریزولوشن ہے جس میں ہے کہ آپ نے کوآپریشن ایکسٹینڈ کرنی ہے. مجھے یاد ہے جب بامبے ہوا تھا اس کے بعد جو انڈیا سے لیٹر آیا تھا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ یو ہیو اے ڈیوٹی ٹو پرووائڈ اس کوآپریشن بیکاز آف دا 1373 ریزولوشن. تو یہاں پہ جب ڈسکشن ہوئی تھی تو پھر یہ طے پایا تھا کہ UN ریزولوشن کے ہوتے ہوئے پاکستان انکار نہیں کر سکتا. پاکستان should extend cooperation to India. And sir, it's not like کہ پاکستان خود adversely impact نہیں ہوا. جو سمجھوتا ایکسپریس بامبنگ ہوئی تھی اس کے اندر majority of people who lost their lives were Pakistanis. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بلکہ پاکستان میں کئی ایکٹ آف ٹیررزم ایسے ہیں جن کا تعلق نکل رہا تھا انڈیا سے یا انڈیا کی ایجنسی سے. میری تو رائے یہ تھی کہ پاکستان بھی بجائے کاؤنٹر حملے کرنے کے, پاکستان کی جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہیں وہ بھی MLA کا استعمال کرتے ہوئے, اگر ان کو کوئی انٹرسپٹس آئے ہیں, کسی نے دھماکہ کروایا, آپ کہتے ہیں وہ انڈیا سے پیسہ آیا ہے یا برسلز میں کسی کو دیا, لنڈن میں کسی کو موصول ہوا, آپ نے وہ چیزیں پکڑ لیں, اور اس کے بعد جعفر ایکسپریس باقی سب, ہمیں اس کے باقاعدہ FIRوں کو آگے چلانا چاہیے. اور ہمیں انڈیا سے اسی طرح کی MLA کا فریم ورک استعمال کرتے پھر دنیا کو ہم ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں کہ اس وقوعے پر یہ لیگل ڈیولپمنٹ. اب اپڈیٹ کہاں کریں گے؟ UNSC کی جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی, وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, بہت ایکٹیو ہے. اٹ از ون آف دا موسٹ وائبرنٹ انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش. اس کے بعد جو جس کے نیچے وہ 25-30 ریزولوشنز اور آئی ہیں جو اس کے مینڈیٹ کو فردر ریفائن کرتی ہیں, اور آپ کو ہر سال ایک رپورٹ دینی پڑتی ہے کہ آپ نے کیا کیا. سو ہمیں وہ رپورٹنگ میں اور انڈیا کو اس رپورٹنگ میں اگر ان کو یہ ہے کہ ٹیررزم کا, دیٹ از اے وینیو ٹو برنگ دیٹ ایشو, اور ٹو بگین ود دے شوڈ ریچ آؤٹ ٹو اس. اب دو سیپریٹ لیگل ٹریکس ہیں. پہلا ٹریک ہے اگر آپ نے ٹریٹی اٹ سیلف کو کرنا ہے تو آپ انڈس واٹر کمشنر کا ٹریک یوز کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کے پاس ٹیبل کرے جی ہماری رائے میں وہ میڈیشن اٹیمپٹ کریں گے اور وغیرہ, یہ نے اس کو بائی پاس کیا. اچھا, ٹیررزم میں جو ہے آپ کے پاس جو رائٹ ہے وہ CTC کا ہے, یا پہلے MLA کی ریکویسٹ بھیجیں, وہ ہم انٹرٹین پاکستان نہیں کرتا تو پھر آپ کسی کو کہیں جی پاکستان جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں کر رہا. جب کوئی ایکٹ آف ٹیررزم ہوتا ہے تو یہ پریزیوم کرنا کہ اس کے پیچھے ریاست ہے, بیکاز اگر انڈیویجولز بھی ہیں جو پاکستان, چلے میں مان لیتا ہوں ان کی بات, پاکستانی انڈیویجولز شہری ہیں تو نیشنل ہے پاکستان کے, لیکن یہ وہ کیسے فرض کر رہے ہیں کہ ایک عام کرمنل پاکستان کا اس کا تعلق ریاست سے ہو, اسٹیٹ سے. بالکل ہے, کیونکہ نیشنلٹی از ناٹ دا بیسس آف رسپانسبلٹی انڈر انٹرنیشنل لا. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, نیشنلٹی از ناٹ دا بیسس آف رسپانسبلٹی. 9/11 میں جو ٹیررسٹ پکڑے گئے تھے ان کی نیشنلٹی کچھ اور تھی. اس کا تو بہت ٹال آرڈر ہے ٹو اسٹیبلش اے اسٹیٹ رسپانسبلٹی. چلیں ہم کہتے ہیں جی آپ بتائیں تو صحیح نا, کچھ تو انفارمیشن دیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان سے پہلگام والے لوگ جو آئے تھے پاکستان سے آئے اوریجنیٹ کیے تھے, کوئی تفصیلات رکھیں, اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں آئیں. اب جب بھی آپ کانٹریکٹ کسی بھی نوعیت کا, چھوٹا کانٹریکٹ, اور کئی لوگ جو سننے والے ہوں, کسی کمپنی ہوں گی, کسی کے معاملات ہوں گے, کانٹریکٹ آپ ٹرمینیٹ کرتے ہیں, آپ گراؤنڈز دیتے ہیں. بالکل آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ سے میں ایگزٹ کر رہا ہوں, نکل رہا ہوں جان بوجھ کے یا ود میلافائڈ یا بون, تو آپ اپنی نیک نیتی کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے گراؤنڈ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی اسے پڑھے اسے بڑی معقول بات لگے کہ جی کیوں ٹرمینیٹ کریں. اگر آپ گڈ فیتھ کی بات کر رہے ہیں تو پھر دس از گڈ فیتھ. سر اسی سے بالکل آپ نے کہا کہ ٹیررزم جو ہے وہ ایک ایکسٹرینیوس ایشو تھا جو انڈیا نے لیا وچ واز آؤٹ سائڈ دا ٹریٹی مینڈیٹ. بٹ سر ایک جو ایشو انہوں نے اس دفعہ بھی اپنے خط میں لکھا ہے کہ, اور وہ 2023 سے کہنا شروع ہو رہے ہیں کہ جی فنڈامنٹل چینج آف سرکمسٹانسز انڈر انٹرنیشنل لا ہو گئے ہیں کلائمیٹ چینج اور پاپولیشن ڈیموگرافکس کی بیسس پہ, اور اس کی وجہ سے وی ریکوائر اے ماڈیفیکیشن. تو سر جہاں تک میری بڑی انیشیل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ فنڈامنٹل چینج کا تو ایک تو ماڈرن ٹائمز میں کوئی ایسا ہے نہیں جس کے اندر انٹرنیشنل لا نے اس بیسس کے اوپر ایک ٹریٹی کو انویلیڈیٹ کیا, اور دوسری بات اس کا تو بہت اسٹرکٹ کرائٹیریا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ بہت نیرو کرائٹیریا ہے بیکاز سینکٹیٹی آف دا ٹریٹی از کیپٹ ایٹ سچ پیراماؤنٹ امپورٹنس. تو فنڈامنٹل چینج کا آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو کرائٹیریا ہے, وہ جو ایک انفورسین ہونا چاہیے ایشو, اس کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ انڈیا فلفل کر رہے ہیں یہ کلائمیٹ چینج اور پاپولیشن والی بات پہ؟ میں اس کا جواب ڈیلیبریٹلی ود ہولڈ کرتا ہوں فور دا ٹائم بینگ. میں آپ کو ایک اور سینیریو کی طرف لے کے جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ فنڈامنٹل چینج آف سرکمسٹانسز جو ہیں وہ انڈیا نے کیے ہیں. 2019 کا جو پریزیڈینشیل آرڈر ہے
وہ فنڈامنٹل چینج آف سرکمسٹانس کی سب سے بڑی الٹرا وائریز ایویڈنس ہے، جس کو انڈیا کے اندر بھی کرٹیسائز کیا گیا جب انہوں نے کہا کہ سارا جو کشمیر جو ان کی جس پر ان کا قبضہ ہے وہ ان کا ہوا. اور ساتھ دیکھیے ذرا آؤٹریجیسنس کہ کہتے ہیں کہ جی گلگت بلتستان بھی آپ ہمارا ہے، اے جے کے بھی ہمارا، اور لداخ بھی ہمارا. تو یہ جو فنڈامنٹل چینج کیا انہوں نے سرکمسٹانسز کو چینج کر کے چائنا کو بھی پارٹی بنا دیا، یہ ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ انہوں نے خود ہی کر دی ہے. اینڈ دے ہیو فورسڈ چائنا ٹو بی اے پارٹی ٹو اے کشمیر ڈسپیوٹ. اور ہم نے تو نہیں کہا کہ یہ فنڈامنٹل چینج ہے تو وی وانٹ ٹو اسٹیپ آؤٹ آف اینی obligation we've undertaken as a sovereign state. Exactly. And I think when they are saying for fundamental change of circumstances, yeah, I mean, جو دیکھیں ایک اور we are another legal stand یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی نوٹس جو ہمیں دیا تھا 2023 میں کہ ہم ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. اب ری نیگوشیشن کا عمل ان اٹس اون رائٹ بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے. اس کے گراؤنڈز کیا ہوں گے وہ ایک سیپریٹ ایشو، وہ ایجنڈا آئٹمز ہیں 1 2 3 4. بٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ری نیگوشیٹ کر کے اس کو ری اوپن کرنا چاہتے ہیں. اچھا وہ پروسیڈنگز ابھی پینڈنگ ہیں. بالکل دے آر آلسو صرف وہ لیٹر نہیں ہے، وہ قانونی پروسیڈنگز ہیں جو ایک ریاست نے رول آؤٹ کی ہیں، دوسری ریاست اس کو رسپونڈ کر رہی ہے یا دیکھ رہی ہے یا ایگزامن کر رہی ہے، تو پروسیڈنگز آر اسٹل پینڈنگ. پروسیس اس کا لیگل پروسیس چل رہا ہے. بالکل چل رہا ہے. اس لیگل پروسیس کو ایک دم فراگ جمپ کر کے اس کو وہیں چھوڑ کے، بالکل سر، تبھی تو دنیا نے اس کی پذیرائی نہیں کی. دنیا کہہ رہی بھائی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ری نیگوشیٹ، آپ نے خط لکھے تو گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ڈیلیبریٹ کر لی، بڑی سیریس ایشو ہے، مختلف لیولز پہ ڈیلیبریٹ ہوگا، یا کچھ آپ کو پریلیمنری جواب دیا تو انگیجمنٹ چل رہی ہے، تو چلیں آپ یا کمیشن ٹو کمیشن بات چیت چل رہی ہے، تو وہ اس میں آپ فریم ورک میں رہ کر ہمیں ایکسپلین کریں کہ جی کیسے چینج فنڈامنٹل چینج آف سرکمسٹانسز ہوئے، یہ ہوا، تو وہ کمپلیٹلی وہیں چھوڑ دیا انہوں نے. سو وہ لیگل پروسیس وہاں چھوڑ کے انہوں نے کہا نہیں ہم اس سے اسٹیپ آؤٹ ہی کر رہے ہیں. بالکل سر. سو یہ بڑی اس سے جو ہے نا اس سے آپ کو جو اس سے جو آپ کو تھیسس کو تقویت ملتی ہے کہ ان کا پلان تھا کہ انہوں نے اس ٹریٹی کو ڈسلاج کرنا ہے. بالکل سر. اور یہ پلان کے خد و خال آپ کو سب سے پہلے نظر آتے ہیں جب انہوں نے مودی صاحب پاور میں آتے ہیں اور آتے ہی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ایبروگیٹ کرنا ہے. بالکل سر. بالکل. اور آپ تب بھی آپ نے کہا تھا، پھر جب کشمیر 2019 میں ہوا تھا آپ نے تب بھی کہا تھا کہ دس از پارٹ آف اے لارجر. دس از پارٹ آف اے لارجر. سو مجھے بھی لگتا ہے کہ somebody مودی صاحب یا ان کی جو بھی کلوز ڈور ٹیم ہے اور لیگل ٹیم ہے اور ٹیکنیکل ٹیم، انہوں نے بیٹھ کے لیگل اسٹریٹجی بنائی ہے ڈیش بورڈ پہ کہ اچھا ہم پہلے کشمیر پہ یہ موو کریں گے، 370 الیکشن کا بھی ہمیں بینیفٹ ہوگا، تو ہمیں اس کو لیگلی بھی کرنا اس طرح کہ ہم آہنگ ہو. تو پہلے کشمیر کا ٹائٹل کلیم کر لو، اس کے بعد چونکہ جی بی کے اوپر سے پانی کشمیر کے اوپر سے گزرتا ہوا پاکستان جا رہا ہے تو اس ٹریٹی کو بھی ایبروگیٹ کرو تاکہ ہمارا ٹائٹل بھی کنفرم ہو. بالکل. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہماری لیوریج بھی اور بڑھ جائے. اور الیکشن میں جو ہم نے وعدے کیے تھے، جو آپ آؤٹریجس گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، الیکشن میں تو سچویشن اور ہوتی ہے، اس کو ہم ریئلائز بھی کر لیں گے آن گراؤنڈ اینڈ ویل گیٹ دا ووٹس ایز ویل. سو دیٹ واز دی آئی تھنک. تو انہوں نے اس کو فالو کیا بڑے پراپرلی ان کی لیگل ٹیم نے. جب ایبروگیشن کی انہوں نے بات کی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا اچھا ان کے اپنے لائرز نے کہا سر آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آرٹیکل 12 تو بڑا کلیئر ہے، تو اس کے موجودگی میں تو آپ لیٹرل نہیں کر. انہوں نے کوئی ٹیم بنائی. ہی ڈڈنٹ گیو اپ. پولیٹیکل پارٹی ان کا اس پہ کام کرو، فائنڈ اے وے فارورڈ. اس کے بعد اسٹیپ 2 پہ انہوں نے لیٹر لکھا اسی اسٹریٹجی کے کانٹیکس میں. لیٹر لکھنے کے بعد ظاہر کر اور اس کے بعد ان ایکٹیو کر دیا، یعنی کہ مور لیس جو مجھے خبر ہے کہ کوئی انڈس واٹر کمشنرز کی میٹنگ نہ ہونے کے برابر یا نہیں. تھرڈ اس پہلگام والے کو انسیڈنٹ بنا، انہوں نے کہا جی ہم اس کو بالکل ختم کر رہے ہیں فرام آر سائڈ. اچھا جو الفاظ بھی استعمال کیے وہ ایسے ہیں، نہ وہ ویانا کنونشن کے ہیں، نہ وہ ٹریٹی کے ہیں، نہ وہ اس کے لا کے ہیں. کیونکہ وینا کنونشن سسپینڈ کا ورڈ یوز کرتی ہے، ان ابیئنس ود امیڈیٹ افیکٹ کوٹ ان کوٹ، جو انڈیا نے کہا ہے وہ ورڈ نہیں یوز کرتی. تو یو آر سم ویئر ان دا مڈل. لوگ ابھی تک یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوگا. they have kept this ambiguity deliberately تاکہ let people keep on wondering کہ ہم نے کیا کیا ہے. let people struggle with it کہ یہ کہاں کھڑے ہیں. ہم نے تو اپنا عذر لے کر ان ایکٹیو کر دیا، اب ہم خاموش ہو گئے، ہماری طرف سے ٹریٹی ختم. تو اب لوگ اسٹرگل کرتے رہے، اسکریمبل کرتے رہے کہ یہ ابینس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. بٹ آن گراؤنڈ اس کا مطلب یہی ہے کہ جی اب اپر ریپیرین کے طور پر میں جانوں اور میری اسٹریٹجک چوائسیز جانے کہ میں نے پانی کو کچھ کرنا یا نہیں کرنا. میں انجینئر نہیں ہوں، دیٹس ناٹ مائی ایریا.
but that's where they are now. Sir, but from an international law and international water law perspective, जो इतना developed नहीं था in the 1900s, but अब तो बहुत ज़्यादा developed है with reasonable and equitable utilization, obligation not to cause significant harm, duty to cooperate, ये सारे principles अब apply करते हैं. इस टाइम के अंदर डू यू थिंक कि इस ज़माने में एक अपर राइपेरियन इस तरह की हरकत, इस तरह की बात करे कि अब मेरा पानी है, मैं जो चाहूँ, दिस इज़ अ वेरी लाइक टेकिंग इंटरनेशनल लॉ 2 steps बैक अप्रोच, बिकॉज वाटर लॉ डेवलप करके, एनवायरमेंटल लॉ डेवलप करके, ऑल वेरी हेविली गियर्ड टूवर्ड्स जिसे इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ कहते हैं द कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल, कि एनीवन हु शेयर्स एनी रिसोर्स इज अ कम्युनिटी, एंड इट वो इंटरनेशनल लॉज का फ्रेमवर्क देते हैं ऑन शेयरिंग. उसके अंदर तो ये तो एक डिग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे हम बाय इंडिया देखते हैं. ये आप सही कह रही हैं मैम, और बड़ा अच्छा आपने फॉर्मुलेट किया. और जो आपका आइडिया ग्लोबल कॉमन्स का है वो इसी तरह की डेवलपमेंट से इवॉल्व हुआ है ना, कि कुछ चीजें कॉमन है टू द ह्यूमन काइंड, टू द प्लैनेट. वी आर द ट्रस्टीज ऑफ द प्लैनेट. बिल्कुल सर. And we have to make sure that we share the resources and do not one doesn't exploit to the disadvantage of the other. जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन की जो कस्टमरी नॉर्म है उसको थोड़ा सा रेगुलेट करती है, उसको डिस्प्लेस नहीं करती. दैट स्टेज हमारा राइट ओवर द वाटर्स व्हिच कम फ्रॉम इंडियन साइड इज एब्सोल्युटली आवर्स. दैट वाटर बिलोंग्स टू अस. They act as trustee for that water. अगर पानी पीछे से चाइना से आ रहा है तो चाइना also has to act as a trustee for India, and India has to act as a trustee for Pakistan. पाकिस्तान को ज़रूर ये करना चाहिए कि हमें एज ए लो राइपेरियन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप डैम्स बनाएं, पॉन्डेजेस बनाएं, ताकि आपका पानी जो है वो भी हो. तो ये भी ड्यूटी ऑफ केयर लो राइपेरियन के बारे में कहा जाता है. लेकिन लो राइपेरियन इज़ अ प्रीफर्ड चाइल्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज वी से, गिवन द सर्कमस्टांसेस, कि भाई आपके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है पानी का और सस्टेनेंस का एक्सेप्ट द वाटर विच कम्स फ्रॉम द स्टेट अबव. तो इसीलिए आप कल भी हम बात कर रहे थे जो 1997 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इनका हंगरी का और उसका स्लोवेकिया का केस डिसाइड किया कि और कहा कि नहीं ये चेंज सर्कमस्टांसेस नहीं है, जो वाटर ट्रीटी है वो इंटैक्ट है. सर बिकॉज उन्होंने भी यही कहा कि जब वाटर की बात आती है ना, और सर लेट्स बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि वो केस तब डिसाइड हुआ था जब राइट टू क्लीन वाटर वाज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर इंटरनेशनल लॉ व्हिच इट नाउ इज. तो इन लाइट ऑफ दैट तो पानी रोकना का अब इंटरनेशनल लॉ में कोई जवाब आप दे ही नहीं सकते सिवाय इसके कि आप एक रोग स्टेट बन जाओ और आप कहो कि वी विल डू as we seem fit, but in a multilateral setting जिसके अंदर we now find ourselves, I think that is absolutely unacceptable. ऐसे ही अब तो डोमेस्टिक कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन भी है कि वाटर इज लिंक्ड विद राइट टू लाइफ. पाकिस्तान के अपना सुप्रीम कोर्ट ने कई मरतबा ये कहा है. Judges of the provincial courts are involved into water management. You know, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती जाती हैं. फिर इवन सी का जो वाटर है उसके अपना इम्पैक्ट है, उसके अपने रिसोर्स एलोकेशन है. तो वाटर इज द लाइफ लाइन इन वन सेंस. तो उसके लिए तो जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, बल्कि मैं कहूँगा लेना पड़ा, और बड़ा स्ट्रिक्ट स्टैंड कि वी टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर. पाकिस्तान के पास चॉइस कोई नहीं रहेगी, बिकॉज अगर आप लोगों की लाइफ लाइन को थ्रेटन कर रहे हैं, चलें आप आज ही नहीं कर रहे कल कर रहे हैं. वो जो बात मैं आपको घर की एग्जांपल की दे रहा था कि आप कहते हैं मैं तुम्हारी मलकियत नहीं मानता, तो मेरा दिल है मैं जिस वक्त मर्जी आ जाऊँ, वो तो बंदा इनसिक्योर हो गया ना. तो उसने तो अपनी प्रेपरेशन पे करनी है, जो भी उसकी समझ में आएगा. तो पाकिस्तान इज़ एब्सोल्युटली विद इन इट्स राइट, बल्कि पाकिस्तान इसको जाके आर्टिकल 51 का फ्रेमवर्क जो है मुझे लगता है वो डेवलप होगा, और पाकिस्तान का आर्गूमेंट ये बिल्ड होगा कि भाई ये तो आपकी जो सिचुएशन जिसमें आप हमें करने जा रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, उसमें हम सेल्फ डिफेंस का डॉक्ट्रिन इन्वोक करेंगे. बिल्कुल सर. एंड यही मेरा अब आखिरी सवाल है विच आई एम गोइंग टू टाई इन, कि जो लुकिंग एट दिस एंटायर सिचुएशन एंड यू बीन स्टडीइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स नाउ, what legal recourses and diplomatic recourses does Pakistan have, sir? इसके अंदर एक चीज़ जो hasn't been talked about enough, but I would want कि आप इस पे थोड़ा सा हमें बताएं कि trade is a very strong motivator to ensure regional peace and stability, and we've seen that being very positively implemented in other parts of the world. तो sir, do you एक तो पाकिस्तान के क्या legal options हैं, and दूसरा would enhancing trade or using international legal trade cooperation agreements be one of the way forwards on this issue? थैंक यू. देखिए मैम, एक तो हमें ज़ाहिर है
we have to present our version, اس کو سلیش کیس. تو میں کہہ رہا ہوں ہمیں اپنا موقف اور اپنا مقدمہ جب میں کہتا ہوں تو میری مراد ہوتی ہے کسی فورم پہ جانا ہے, ڈپلومیٹک فورم میں. کورٹ میں ضروری نہیں ہے, کورٹ میں تو پاکستانی حکومت ظاہر ہے ڈیلیبریٹ کر رہی ہے, they are probably going, بٹ وہ اپنی جگہ. لیکن یہ چونکہ ٹریٹی سے باہر کے ایشوز بھی منسلک ہوں گے, سروائیول کا, سیلف ڈیفینس کا, ہیومن رائٹس کا, ٹیررزم کا, تو یہ چیزیں ٹریٹی کے ٹرمز آف ریفرنس سے بیانڈ ہے. ہینس آپ کو بھی اسی طرح موقف اپنا پریزنٹ کرنا ہے P5 پرماننٹ 5 کیپٹلز میں. آپ کو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کو بتانا ہے ان رائٹنگ کہ یہ تھریٹ ٹو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی والی سچویشن بن گئی ہے. آپ نے اور سیکیورٹی کاؤنسل کو باور کروانا ہے کہ آپ کا مینڈیٹ ہی ہے کہ جہاں بھی سچویشن از لائکلی ٹو انڈینجر انٹرنیشنل, انڈینجرمنٹ نہیں, لائکلی کا ورڈ ہے, لائکلی ٹو انڈینجر انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی. اور کیا ہوگا, 2 نیوکلیئر پاور کنٹریز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں آج ہتھیاروں پہ اوپن ڈسکشنز میڈیا پر انفارچونیٹلی دیکھنے بندے کو افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہاں یہ کس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں. ایک سویلائز 2025 میں جب دنیا کو آگے بڑھنا چاہیے, اکنامکلی پراسپر کرنا چاہیے, ہم باتیں کر رہے ہیں ٹیکس کی اور میزائلز کی اور اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے, وچ از انفارچونیٹ فار دا پیپل آف دس ریجن. اچھا, اب جو ٹریڈ والی آپ نے بات کی, میں ہمیشہ سے اس موقف کا حامی رہا ہوں کہ جو انٹرپرینورشپ ہے اور ٹریڈ ہے اور بزنس ہے, اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے, وہ سیکیورٹی کو بھی انشور کر دیتی ہے. اور اس طرح کے جو آپ کے انسیلری ایشوز ہوتے ہیں جو آپ کے لیے بڑے پرمانی ہوتے ہیں ایٹ ون سٹیج, ان کو وہ ڈرافٹ کر دیتی ہے. کیونکہ لوگ جب آپس میں پراسپیرٹی کا شکار ہوں گے تو پھر بہت ساری ڈفرینسز خود بخود جو ہیں وہ ہینڈل ہو جاتے ہیں, یا ان کو کسی نہ کسی منطقی نتیجے پہ آرام سے پہنچ جاتے ہیں. تو وہ ہمیں ضرور اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. اس وقت ظاہر ہے اس وقت حالت غصہ بھی ہے اور حالت انگزائٹی بھی ہے, وہ اپنی جگہ, لیکن لیٹس ناٹ لوز ٹریک آف دا لانگ ٹرم انٹرسٹ آف دا پیپل آف دا سب کانٹیننٹ. ہیومن ریس ہے نا سارے کی ساری, اس ریس کا تحفظ کرنے کے لیے سارے کیسز اور یہ سارے لاز بنائے جاتے ہیں, انٹرنیشنل لا وغیرہ. میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے تمام ممالک کے آپس میں ٹریڈ ریلیشنز ہونے چاہیے, ٹرانزٹ ٹریڈ کا لیگل فریم ورک بننا ہے. اور میں آج سے نہیں کہہ رہا, 30 سال سے کہہ رہا ہوں, آئی بین ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, کہ جو ہمارے ٹرانزٹ سے ریلیٹڈ کنونشنز ہیں ہمیں ان کو اس خطے میں خاص طور پر امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اور تاکہ گڈس کین موو بیک اینڈ فورتھ, اینڈ ود دیٹ گڈ ول تو جنریٹ ہوتی ہے. تو ایک طرف ہم انڈیا کو بھی سبجیکٹ ٹو وٹ تھنگز امپروو, انڈیا کو اجازت دیں کہ وہ جائے سینٹرل ایشیا اپنی چیزیں لے کر, اور کابل, اور ہمیں انڈیا الاؤ کرے کہ ہم ڈھاکہ ہمارے ٹرکس ٹریول کر کے جائیں اور ڈھاکہ سے گڈ لے کر آئیں, اور نیپال جائیں ہمارے ٹرکس وہاں سے لے کر آئیں, اور اس سے بیانڈ بھی جہاں بھی جا سکتے ہیں. 3-4 دن کا ٹریول ٹائم ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پشاور سے کراچی تک کا ٹریول ٹائم ہے اتنا. سو جسٹ امیجن دا امپیکٹ آن دیٹ لائیولیہڈ ایز ویل. جوائنٹ وینچرز ہوں, چیزیں ہوں, اس سے بڑا فرق پڑے گا. اور اس کے لیے جو لیگل فریم ورک ہے وہ آپ کو ایک ڈائمینشن دیتا ہے. اور اسی لیے مجھے یاد ہے ہم نے کچھ سال پہلے لیگل ڈپلومیسی کا ایک نیریٹو کیا تھا سجیسٹ, اور وہ ایک ورک شاپ میں کیا تھا, کانفرنس کی تھی میں نے یہاں اسلام آباد میں, جس میں نے کہا تھا کہ جو پاکستان انڈیا کے ڈسپیوٹس ہیں وہ سارے کے سارے ان میں ایک لیگل ڈائمینشن ڈومینیٹ کرتی ہے. چاہے سر کریک لے لیں, سیاچن لے لیں, کشمیر لے لیں, انٹرونشن لے لیں, لیگل ڈائمینشن پہ 100% لا آف ٹیریٹری, لا آف دا سی, لا آف ٹیررزم. تو why not to bring together a group of lawyers on the Pakistani side and Indian side to meet at neutral pace for a series of days and come out with some specific solutions. جس طرح بڑی بڑی کمپنیاں اپنے وکیلوں کو آتھرائز کرتی ہیں کہ یہ ڈیل سٹرکچر کر کے لے کر آؤ, اور اس پر ہم اس میں پھر چوائس کر لیں گے کون سا آپشنز ہے. سو دیر شوڈ, اور اس میں ہم نے انڈین ہائی کمیشن کے لوگوں کو انوائٹ کروایا تھا. آئی ریمبر مجھے ایفرٹ کرنا پڑا, بٹ آئی سیڈ کہ انڈین ہائی کمیشن کے لوگوں کو آنا چاہیے. سر آج کل تو ایک دوسرے کے ملکوں کی ہائی کمیشن میں باہر بھی آپ نے دیکھا کہ یو کے میں بھی وہ کمیشن کے باہر پروٹیسٹ ہوئے. اب تو آج کل تو اب یہ حالات ہو گئے ہیں, وہ آئی تھنک وہ مومنٹم بھی ریاستیں ہی اس کا ٹون سیٹ کرتی ہیں, اور پولیٹیکل گورنمنٹس اس کا ٹون سیٹ کرتی ہیں. ہمارے بھی جو پولیٹیکل فورسز ہیں صاحب پاکستان کی, جتنی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کی حکومتیں ہیں مختلف صوبوں میں یا فیڈرل, یہ ساری کی ساری چاہتی ہیں دل سے کہ بر صغیر میں امن ہو. میں آئی نو لائرز ان آل دا پولیٹیکل پارٹیز, تو اس حوالے سے ویسے بھی آپ کے ظاہر دوست ہوتے ہیں, یو سینس دا ہولز, ایچ آف دیم وانٹس prosperity and peace in the region, whether it's PTI, whether it's Pakistan People's Party, whether it's PMLN, ان کی لیڈرشپ بھی, تمام کی لیڈرشپ جو ہے اس کی دلی خواہش ہے
کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں تاکہ ہم اکنامکلی آگے بڑھیں اور اکنامک اسپیس کریٹ ہو جس سے کہ پراسپیرٹی سے پھر لوگ خوش ہو کہ ہمیں ووٹ دیں. تو آئی تھنک یہ جو لارجر ایسپیریشنز ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے, اور جو انڈین گورنمنٹ ہے اٹ نیڈس ٹو ری تھنک اٹس پالیسیز. یہ جو آپ کی پالیسی ہے نا کہ آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے, اب آپ نے تیسرا خواب جو دیکھ رہے ہیں اکھنڈ بھارت کا دیکھ رہے ہیں, اب اس سے تو ایک بڑا ایک خوفناک سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو نیپال, انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش, بھوٹان, افغانستان, پاکستان, سری لنکا سب ہمارا ہے, یہ سب ہمارا ہے. جی سر. یہ تو میں نے اور آپ نے پڑھا ہوا ہے یو این چارٹر, اور باقی سب کو بھی پتہ ہے یو این چارٹر نے 1945 نے سرحدوں کو منجمد کر دیا, تمام سرحدوں کو سوائے 2 وینیوز کے, کشمیر اور فلسطین کا ایشو ایک طرف رکھ دیں, باقی دنیا کی تمام سرحدیں ہیں ریٹین فائنلٹی. اب جب یہ کہا جائے کہ جی ہم نے ان ملکوں کو اپنے ضم کرنا, وہ موویز بنائیں اور فلمیں بنائیں, وہ نیریٹو بلڈ کریں انٹرنلی, تو you are damaging your own good standing before the international community. بالکل سر. When the international community sees this, وہ خاموشی سے کہتے ہیں ان کو انٹرنیشنل UN سیکورٹی کاؤنسل میں سیٹ نہیں دینی چاہیے. انتہائی irresponsible نیریٹو کے ساتھ لگے ہوئے کہ ہسٹورک ٹائٹل کی بنیاد پر ہی کہہ رہے ہیں ہم نے اپنا جو ہے فریم ورک پھیلانا ہے. تو آئی تھنک یہ اس کانٹیکس میں جو ہمارے ارد گرد کے یہ ممالک ہیں, دے نیڈ ٹو کم ٹوگیدر سو دیٹ دے آر ایبل ٹو گیو اے پش بیک ٹو دس نیریٹو ایز ویل. بالکل. اینڈ سر وی آلسو نو کہ انٹرنیشنل لا میں سوورینٹی از سین ایز سو امپورٹنٹ دیٹ اٹ آلسو از سبسروینٹ ٹو ایون انٹرنیشنل لیگل آبلیگیشنز, کہ آبلیگیشن بھی خالی وہ اپلائی کرے گی جو ایک ساورن اسٹیٹ نے اپنی مرضی سے خود ٹیک آن کی ہوئی ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے جغرافیکل باؤنڈریز اور سوورینٹی. تو اس سچویشن اور اس انڈرسٹینڈنگ کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ یہ سارے ملک inadvertently ایک historic claim ہے is makes it even more problematic in international law. وہاں تو لا فیکلٹیز بہت اسٹرانگ ہیں یورپ میں اور یو ایس وغیرہ میں. انٹرنیشنل لائرز کے ان پٹ کے بغیر کوئی سیاسی پوزیشن کوئی گورنمنٹ نہیں لیتی. بالکل سر. تو اب وہ کہتے ہوں گے انڈیا پہ ہمیں رپورٹ بنا کے دو, یہ کہہ رہے ہیں ہمیں UN سیکورٹی کاؤنسل میں پرماننٹ سیٹ دو, تو وہ لائرز ہی کہتے ہوں گے سر یہ تو ان کا تو BJP ہے اور RSS ہے, وہ کہتے ہیں اکھنڈ بھارت. تو دے آر سیکنگ taking over. They are seeking aggression as a means to acquire title, which is against the fundamental norm of UN, جس میں ہی آنا چاہ رہے ہیں. بالکل سر. تو one reason why they have not been able to make their way to UN from a legal perspective is because of their outrageous positions that no one accepts under international law. بالکل سر. In which they are documenting their violation. اب پہلے یہ اکھنڈ بھارت والا جو نیریٹو تھا یہ کنفائنڈ تھا چند لوگوں میں. مجھے یاد ہے 10-15 سال پہلے ہم ان کے اکیڈیمک سے کانفرنسز میں ملتے تھے اوورسیز, تو یہ کہتے تھے نہیں کوئی ایسی بات نہیں, ایسی تو ویسی ہے. اب وہ نیریٹو جو ہے وہ فرام اے تھنک ٹینک اور پولیٹیکل پارٹی ایکسٹریمسٹ ویو سے ایلیویٹ ہو کے میپ بن گیا. میپ کے علاوہ اٹ ہیز بین ایلیویٹڈ ٹو آفیشیل ریپرزینٹیٹیوز. چیف منسٹر لیول, دا منسٹر لیول از سیئنگ ہاں جی ہم اکھنڈ بھارت کے بارے میں ہماری خواہش ہے کہ بن جائے. تو یو آر سیئنگ کہ وی پلان ٹو وائلیٹ UN چارٹر ویری کمپریہنسولی ویزاوی 3 or 4 countries in the subcontinent. بالکل سر. اینڈ سر بس میرا ایک ون لاسٹ کوشچن از دا فیکٹ کہ سر because ICJ is the main judicial organ of the UN and a lot of people have been asking us and overall یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں ICJ کیا کر سکتا ہے. ہم ICJ کے پاس جا سکتے ہیں کسی طرح سے, کوئی طریقہ کار ہے جس that ends up before the court کہ کورٹ یہ بات سنے تو ان کے ڈاکٹ پہ تو آئے, بیکاز آپ کو پتہ ہے سر کورٹ کے ڈاکٹ پہ ہی آنا از a very strong tool that states use. تو آپ کا اس کے بارے میں ایک اس میں ظاہر ہے 3 اپروچز ہیں. ایک تو فارمل کنٹینشیس کیس براہ راست پاکستان لے کے جائے, جو ظاہر ہے مشکل نظر آتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک ڈیکلیریشن دی ہوئی ہے جس میں ریزرو کیا ہوا ہے جورسڈکشن اور اس کو ساکت کر دیا ہے. وہ ڈائریکٹلی جانا جو ہے وہ مجھے پاسبل مشکل نظر آتا ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ کسی ادارے کو کہیں کہ وہ ایڈوائزری اوپینین مانگے بیسڈ آن دس کہ کیا فار ایگزامپل یہ ایڈوائزری اوپینین کہ جی یہ جو ہولڈنگ ان ابینس آف اے ٹریٹی ریلیٹنگ ٹو واٹر کیا مطلب یہ is permissible under international law or something like that, which brings this issue before the international court. The third route could be to find out کہ اس وقت وہاں پہ کون سے کیسز پینڈنگ ہیں. ٹھیک ہے سر. ان کیسز میں کوئی ایسی پروپوزیشن اگر پینڈنگ ہو تو پاکستان کین کنسیڈر انٹرویننگ. بالکل سر. ویزاوی کہ اس پروپوزیشن کا یہ ایسپیکٹ پاکستان سے بھی ہے تو وی آر لائکلی ٹو بی افیکٹڈ بائی دا ججمنٹ. دیئرفور آئی ڈونٹ نو دیر آر اس میں تھوڑا سا مزید اور ریسرچ کرنے. جی تو وہ آپ یو کین آلویز ٹیک دیٹ. اچھا یو کین آلسو اسٹیبلش اگر کاؤنٹر ٹیررزم کا نیریٹو ہے
تو پاکستان جو اپنی گڈ فیتھ دکھانے کے لیے کر سکتا ہے, جس طرح پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ انویسٹیگیشن نیوٹرل کر لیں, بالکل ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا. سو واٹ شوڈ پاکستان ڈو؟ دو طریقے, یا ویٹ کریں کہ وہ اپنی ایف آئی آر کی انویسٹیگیشن میں آپ سے کچھ پوچھ لیں, دوسرا یہ ہے کہ یہاں آپ کمیشن اسٹیبلش کر لیں. پاکستان نوٹیفائز اسٹیبلشمنٹ آف اے کمیشن اور کہے کہ یہ ایک بڑی غیر معمولی صورتحال ہو گئی ہے, ایکٹ آف ٹیررزم ہوا ہے, اور ایکٹ آف ٹیررزم کی وجہ سے ایک ٹریٹی کا آپریشن جو ہے وہ ہیلڈ ان ابینس ہو گیا, جس سے لہٰذا ہم اس کی تحقیقات کرنے کے لیے انسٹال کرتے ہیں کمیشن, اور اس کو یہ پاور بھی ظاہر ہے کہ وہ انڈیا سے بھی منگوا لے, کہیں اور سے بھی منگوا لے, وہ کمیشن فوراً کام کرنا شروع کر دے, وہ انڈینز کو انوائٹ کرے اور کہے کہ آپ کے پاس جو مٹیریل ہے ہمیں بتائیں, ہم ان لوگوں کے اگر کوئی بندہ پاکستانی نکلا تو وی ول انڈر ٹیک کرمنل پروسیڈنگز اگینسٹ سچ این ارسپانسبل کیریکٹر, اور اگر نکلتا ہے یا نہیں نکلتا آئدر وے بات کوئی جوڈیشل پروسیس تو شروع ہو جائے گا نا, اس میں ہم انٹرنیشنل لائرز کو بھی انوائٹ کر لیں اس کمیشن کے سامنے, اور وہ مٹیریل جو ان کو ایکسپرٹ ایویڈنس کے طور پہ جو مٹیریل انڈیا دے گا, جو وہ کہتے ہیں کہ تعلق ہے پہلگام کا پاکستانی کی کسی پاکستانیوں کے ساتھ, اس مٹیریل کی اسکروٹنی ایکسپرٹ ایویڈنس سے کروا کے ان کی اسٹیٹمنٹس بھی کروائیں, بالکل, تاکہ ایک کمپریہنسو جوڈیشل ایکسرسائز ہو. چائنا نے کہا کہ دونوں ملک جو ہیں کوئی فریم ورک پہ ڈیولپ کریں نا, تو آپشنز یہ ہیں, انڈیا ایف آئی آر جو اس کی پروسیڈنگز کو آگے چلائے, پاکستان اس میں کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے اور لیگلی ہوگا کیونکہ سیکیورٹی کاؤنسل کے لاء کے نیچے اٹ ہیز اے ڈیوٹی. دوسری آپشن, پاکستان ایک کمیشن بنا لے پاکستان کے اندر پہلگام کے واقعے کی تحقیقات کے لیے, تاکہ یہ سمجھ آئے کہ اس میں اور جہاں تک پاسبل ہے افیکس کرے رسپانسبلٹی انڈیویجول وغیرہ, اور اس میں ہو کہ جو بھی ہو. تو یہ تیسرا یا چوتھا کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کو اپروچ کیا جا سکتا ہے کہ آپ بتائیں کہ اس میٹر کو کیسے ہینڈل کیا جائے, یا یہ میٹر ہماری نوٹس, بیکاز سیکورٹی کاؤنسل should be seized of the matter. سیکورٹی کاؤنسل کے پاس بھی کمپٹنس ہے to issue some preventive measures or interim measures. تو یہ مختلف لیولز پر پاکستان should step up and show its bona fide اور اپنی گڈ فیتھ کہ بھئی ہمارے ہاتھ صاف ہیں, ایک وقوع آپ کے ہاں ہوا ہے, اور اس وقوعے کی بنیاد پر اب پورے بر صغیر کا ہوسٹیج کر رہے ہیں پیس اینڈ اسٹیبلٹی. تو چلیے ہم جو کر سکتے ہیں اس واقعے کی تحقیقات میں ہم اپنے طور پہ اپنے ٹائم سے شروع کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس طرح کے اقدامات سے یقیناً نہ صرف یہ کہ کچھ ٹیمپریچر بھی نیچے آئے گا, بلکہ سائملٹینیسلی دنیا بھر میں پاکستان کی بطور ایک رسپانسبل اسٹیٹ ریپوٹیشن مزید اسٹرینتھن ہوگی. بالکل سر. And sir, I think that was a very good roundup of what options Pakistan have till now. I think as the situation evolves, we are going to invite you for another podcast with us for people to understand and to see ke ho kya raha hai, because this affects everyone in Pakistan. Sir, pani jaise ki aapne kaha hai is so important. Thank you everyone for watching our podcast, and stay tuned for our future conversations with Mr. Sufi.